الا من مستغفر، کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاغفر لہ، کہ میں اس کی بخشش کروں. الا من مسترزق، کوئی ہے رزق کا طلبگار، فارزقہ، میں اس کو رزق کھلاؤں. فرمایا کوئی ہے ایسا آدمی جو کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہے، میں اس کی پریشانی کو دور کروں. تو گویا یہ روایات ہیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس رات کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ، کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض کہتے ہیں اتنے حد سے گزر جاتے ہیں کہ نہیں، اس رات کو بہت کچھ ہے. مسجدوں پہ چراغاں کیا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر جماعتیں بنائی جاتی ہیں، صف نماز پڑھی جاتی ہے، مختلف ناموں کی کیا ہے وہ مخصوص عبادات کو تعین کیا گیا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. تو آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس میں بعض ایسے بھی علماء ہیں اور ایسے بھی امت کے راہبر اور رہنما ہیں کہ جنہوں نے اعتدال کی راہ کو، درمیانی راستہ لے کر اس راستے پہ چلے ہی، افراد کو بھی چھوڑا اور تفرید کو بھی چھوڑا، درمیانی راستہ. انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ رات بالکل عبادت کے لائق رات ہے، لیکن اس میں کوئی مخصوص عبادت نہیں. اب یہ اختلاف جو ہے ایک دوسری طرح بھی شروع ہوا. اس کو میں جب یہ چیزیں تھیں میرے سامنے تو میں نے ساری چیزیں میڈیا پہ لوگ میسج بھی کرتے پوچھتے بھی ہیں، اگر کوئی بات ہم آگے کسی کو بھیجتے تو اس پہ بھی تنقید ہوتی. تو یہ ساری چیزیں تو میں نے تھوڑا سا اس کو کھریدنا شروع کیا کہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے اس میں. تو میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کی تو مجھے ایک دو چیزیں ملی. ایک اس میں علماء اکابر، ہمارے اسلاف جو پچھلے علماء جو گزرے ہیں، اکابرین ہمارے امت کے اکابر، امت کے اسلاف، وہ دو حصوں میں بلکہ تین حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. پہلا دو حصوں میں سمجھیں، ایک ہے شام کے علماء اور ایک ہے حجاز کے علماء. شام کے علماء جو ہیں وہ اس رات کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اس رات کو عبادت کی رات سمجھتے ہیں، اس رات کی عظمت کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہے کہ رات عبادت والی ہے، رات یہ بڑی بابرکت سی رات ہے اور دن کو اس کا روزہ بھی رکھنا ہے. اہل حجاز دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. بعض نے کہا کہ یہ رات اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بعض ان میں سے کہا کہ نہیں، اس رات کی اہمیت ہے، اس رات کی اہمیت ہے. تو اب ہم یہ دونوں جو یہ اختلاف آیا تو اس اختلاف کا نچوڑ کنکلوژن کیا رہا؟ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے، عبادت کی جا سکتی ہے. یہ عبادت کی رات ہے. اللہ رب العالمین کے حضور کیا ہے سوالی بن کر انسان سوال کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے کیا ہے اپنی حاجتیں اور جتنی بھی اس کے پریشانیاں غمیں اللہ کے ساتھ باتیں کر کے، اللہ کو بتا کر اللہ رب العالمین سے اپنے مسائل کو حل کروا سکتا ہے. کس طرح؟ رات کو جس طرح یہ ابھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز کے لیے جماعت میں آ جائے، اور پھر رات کو کچھ دیر کے لیے تہجد کے لیے اٹھ جائے، اور یا اس سے پہلے رات کو کہیں پر بھی، کیونکہ مغرب سے یہ رات شروع ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہونے تک یہ رات ہے. تو اب اس رات کے اندر کسی وقت بھی کیا ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے، نوافل پڑھے، عبادت کرے اپنے گھر کے اندر. کوئی مخصوص عبادت نہیں، نہ 2 رکعت، نہ 4 رکعت، نہ 6 رکعت، نہ 8 رکعت، نہ 20 رکعت، نہ 40 رکعت، کوئی رکعتیں مخصوص نہیں ہیں. جتنی بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کر رہے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے.